السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب بھوک بھرا ہوا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ دیر گاڑی چل سکتی ہے۔ گلوکوز لیول ڈاؤن ہو گیا ہے، سائنٹیفک جواب آیا۔ لیکن نماز پڑھ کر کے ایمان کا لیول تو اونچا ہوا ہے نا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ گلوکوز سے بات کر رہی ہیں یا ایمان سے بات کر رہی ہیں۔ تو ایمان سے بات ہو انشاءاللہ۔ یونیورسل گائیڈنس سینٹر فار ایجوکیشن میسور، جس کا اس مقام پہ باضابطہ آغاز 2017 سے ہوا، اس مقام پر، اس کے پہلے اس کی کارکردگی الگ تھی، اس مقام پر، اور یونیورسل گائیڈنس سینٹر فار ایجوکیشن، جس کو ہم شارٹ میں UGC کہتے ہیں، مقصد سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے: تعلیم ایک دینی فریضہ، ایک ذریعہ اخلاق اور کردار کی بلندی کا اور ایک معاشی ضرورت، is a religious obligation, it is means of high ethics and character, necessity of our financial needs۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے یونیورسل گائیڈنس سینٹر جو ہے ایک نان کمرشل معاشرتی خدمات اور تعلیمی خدمات کا ادارہ ہے، جس کے روح رواں اور سیکریٹری جناب پروفیسر نور احمد صاحب، جن کی شخصیت جانی پہچانی ہے۔ آپ کی زندگی بھی ایک خدمات سے جڑی ہوئی زندگی رہی ہے، اپنے پروفیشن میں بھی انہوں نے اس کو زیادہ راجع رکھا۔ آپ شاردا ولاس کالج کے لیکچرر اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہے، اور وہاں سے آپ ریٹائر ہوئے۔ اس کے درمیان بھی اور اس کے بعد بھی تعلیم اور تعلیم کے فروغ کی خاطر ہمیشہ آپ کی کوششیں رہیں۔ ان کی زندگی بھی ایک سبق ہے، اور کسی کو وہ اگر پڑھنا ہے تو اردو میں ان کی سوانح بایوگرافی نور حیات کے نام سے شائع ہو چکی ہے، اور انگریزی میں گلو آف لائف کے نام سے بھی اس کا ترجمہ آ چکا ہے۔ آپ اسے پڑھیں تو اس سے آپ کو سبق ملے گا کہ ایجوکیشنل پروفیشن میں رہ کر کے ہم کس طرح معاشرتی خدمات کر سکتے ہیں، اور کیسے نئے نئے خیالات ہم لا کر کے تربیت دے سکتے ہیں۔ آپ سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، اس میں صدر جناب خلیل الرحمان وسیم صاحب، اور اسی طرح سے ممبران، سارے کے سارے ممبران جن کا تذکرہ شروع میں ہم نے کیا، جناب پروفیسر ریاض احمد صاحب، جناب نعیم اللہ شریف صاحب، جناب ڈاکٹر سید احمد صاحب، اور اسی طرح جناب شفیع احمد صاحب، جو صاف چھپتے بھی نہیں، نظر آتے بھی نہیں، کیونکہ وہ نظر آ جائیں تو نظام چلے گا نہیں، اور وہ چھپ جائیں تو یہ پورا نظام چلے گا، جو پورے پردے کے پیچھے رہ کر کے وہ پورے نظام کو سنبھالتے ہیں، اور یہ سبق آپ تمام کو بہت اچھا ملتا ہے۔ اسی طرح سے جناب شفیع صاحب کا بھی معاملہ ہے کہ ہمارے پروگرام کی پوری کامیابی ان کے وہاں چھپے رہنے میں ہے۔ تو جناب شفیع اللہ صاحب ماشاءاللہ، اور جناب ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب، اور اسی طرح سے رفیع اللہ حسینی صاحب اور دیگر احباب مل کر کے اپنی اپنی خدمات یہاں پر دے رہے ہیں۔ خاص طور پر اس جگہ کو ایک ماڈل سینٹر بنایا گیا ہے، بیک وقت یہ مسجد نبوی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ ہماری مسجدیں ان کی وراثت مسجد نبوی سے جڑی ہوئی ہے، اور جس مسجد کی وراثت مسجد نبوی سے جڑی نہیں ہے وہ پوری طرح مسجد کہلانے کے لائق نہیں، کیونکہ مسجد صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کی جگہ کا نام نہیں ہے۔ مسجد ان تمام امور کے انجام دینے کا نام ہے جہاں پر رب سے رب کے بندوں کو جوڑا جائے، عبادات کے ذریعے اور خدمات کے ذریعے۔ مسجد ایجوکیشنل سسٹم ہے، سینٹر ہے، مسجد نبوی ایجوکیشنل سینٹر ہوا کرتا تھا۔ مسجد سوشل ورک کا سینٹر ہے، مسجد نبوی سینٹر ہوا کرتی تھی۔ مسجد کاؤنسلنگ سینٹر ہے، مسجد نبوی کاؤنسلنگ سینٹر ہوتی تھی۔ مسجد
انٹرفیتھ ڈائلاگز کے لیے ایک مقام ہے. مسجد نبوی ہوا کرتی تھی کہ وہاں پر غیر مسلمین کے وفد آتے تھے, ان کو وہاں ٹھہرایا جاتا تھا, اور مسجد نبوی میں وہ اپنی اپنی عبادات انجام دیتے تھے. وفد بنی عبد قیس کا واقعہ مشہور ہے اس بارے میں. مسجد نبوی میں ہاسپٹل بھی قائم کیا گیا تھا, ڈسپینسری قائم کی گئی تھی, اور اس ڈسپینسری میں پہلی ڈاکٹر حضرت رفیدہ اسلمیہ تھی, خاتون تھی. مسجد اس مقام کا نام نہیں ہے کہ جہاں پر بورڈ لگا دیا جائے کہ عورتوں کی انٹری حرام ہے, اور جس مسجد میں یہ مقام ہوگا اور جس مسجد میں یہ کردار ہوگا اس مسجد سے مسجد ہی کا بورڈ ہٹا دینا چاہیے. یہ تو ہماری اپنی کمی ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کی حفاظت شاپنگ مالز میں کر لیتے ہیں, پکنک اسپاٹس میں کر لیتے ہیں, اور سارا فساد ہم کو مسجد میں لانے میں نظر آتا ہے. یہ ہماری کمی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں منع کی گئی. لیکن حق بات تو یہ ہے کہ مسجد میں وہی آئے گا جو فساد نہیں کرنے والا ہوگا. یہ مزاج ہمارے چینج کرنے کی ضرورت ہے. رہ گئی بات کہ مسجد کے مقابلے میں عورت کی نماز گھر میں کیوں زیادہ پسند کی گئی, کیوں جمعہ اس کے اوپر واجب ہٹایا گیا, پڑھے تو ادا ہے, نہیں پڑھے تو واجب نہیں ہے, کیوں عیدین ہٹائی گئی, اس کی سوچ آج چینج کیجیے. سوچ یہ نہیں ہے کہ عورت کو مسجد سے دور کیا گیا, سوچ یہ ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی کے اعتبار سے اس سے بوجھ ہٹایا گیا, کہ اس کی رسپانسبلٹی, اس کا مقام جو ہے, اس مقام کے اعتبار سے اگر جمعے کی نماز فرض کر دی جاتی ایک عورت کے اوپر, تو آپ اندازہ کیجئے کتنے واجبات ہم سے چھوٹتی اور کتنی عورتیں جہنم کا ایندھن بن جاتی, ہم تصور نہیں کر سکتے. نیچرل طریقے پر عورت جو بھی دعویٰ کر لے, لیکن نیچرل طریقے پر اس کو جو سکون ملتا ہے, اس کا جو مقام ہے کہ وہ اپنے کردار کو گھلا کر کے ایک پوری نسل کو آگے بڑھاتی ہے, پورے گھر کے نظام کو وہ چلاتی ہے, اور اس کی اپنی قربانی سے پورا معاشرہ سکون پاتا ہے, تو وہ گھر بھی دیکھتی اور یہاں بھی واجب قرار دیا جاتا, تو یہ ظلم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جماعت کی نماز میں 25 گنا زیادہ ثواب ہے یا نہیں ہے؟ ماشاء اللہ, جزاک اللہ. 27 گنا ثواب ہے یا نہیں ہے نا؟ تو آپ لوگوں کو ملتا ہے وہ ثواب, عورتوں کو نہیں ملتا نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کردار کے مقابلے میں وہ اپنی گود میں رکھ کر کے بچے کو, اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے اور بچہ اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی اور نہیں ہے دیکھنے والا, نماز کا وقت جا رہا ہے, تو بچے کو گود میں بٹھا کر کے صحت مند ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کے نماز ادا کر سکتی, اس کو تو نہیں ثواب ملے گا. یہ اسلام نے کردار بنایا ہے, یہ نہیں بنایا کہ مسجد سے عورت کو باہر کیا گیا ہے. اس کردار کو ماڈل نمونے کے طور پر یونیورسل گائیڈنس سینٹر فار ایجوکیشن نے یہاں پر پیش کیا ہے. آپ نے دیکھیے کہ بیچ میں پورا پردہ ہے, نماز کا انتظام ہے, تراویح میں باقاعدہ نظم ہوتا ہے, جمعے میں چونکہ جماعت کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, افراد زیادہ ہوتے ہیں, پورا یہاں بھی بھر جاتا ہے, اس لیے امکانات نہیں, دعا کریں کہ جلد از جلد وہ بھی نظام ہو جائے. تراویح میں باقاعدہ نظام ہے یہاں پہ, اور اس کو مسجد نبوی کے طور پر یونیورسل گائیڈنس سینٹر فار ایجوکیشن سینٹر کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. یہاں پر 3 پروگرام بہت پابندی سے ماشاءاللہ چل رہے ہیں, اور اس کا ہم تعارف کرانا چاہتے ہیں کہ آپ میں سے بہت لوگ اس کو مس کر رہی ہیں. مس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مس نہیں کہ ہم یاد کرنے میں آنا چاہیے, چھوٹ رہا ہے. یہ 7 سالوں سے یہاں پر اسلامک ہسٹری اینڈ تھاٹس کا پروگرام چل رہا ہے. 7واں سیشن ہے یہ. حضرت آدم علیہ السلام سے تاریخ شروع ہوئی تھی, اب اس وقت اس ابھی پرسوں کے جمعے میں ہم نے ہندوستان کی تاریخ کو شروع کیا ہے, اور جس میں محمد ابن قاسم اور محمود غزنوی تک کا زمانہ کور کر لیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک خلفائے راشدین, بنو امیہ, بنو عباس اور عثمانیہ سلطنت, اندلس کی سلطنت. اسی طرح سے اسلامک تھاٹس کیا کیا ہوتے ہیں, اسلامک تھاٹس کس کس انداز سے ہمیں اپیل کرتے ہیں, اس کے بارے میں مستقل الٹرنیٹو فرائیڈیز, ہر مہینے کا پہلا اور آخری جمعہ یہاں پہ لیکچر ہوتا ہے. اور آپ ہی لوگوں کے لیے, خواتین کے لیے کرٹن کے ساتھ وہ پلازما اسکرین بنا کر کے یہاں پہ نظم کیا گیا ہے. شروع میں بڑی تعداد 30-35 کی آتی تھی, اب 3 کو جپتی ہیں کرسیاں. وہ بھی اجمل بھائی کوشش نہ کرے تو بیچاری وہ بھی نہ آئے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ لائیے,
مغرب سے عشاء کے درمیان ہوتا ہے. اس وقت 45 منٹ صرف ہوتا ہے. الٹرنیٹو فرائیڈے ہر مہینے کا پہلا اور تیسرا جمعہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد 45 منٹ تک, یعنی ابھی اس وقت چل رہا ہے 6:30 سے 7:15 کے درمیان تک. آپ آئیے. دوسرا, ہر جمعرات کو درس قرآن چلتا ہے. جناب مولانا ثابت شمیم صاحب بڑے اچھے انداز میں درس دیتے ہیں ہر جمعرات کو مغرب کے بعد. اور ماشاءاللہ اس وقت سورہ مومنون چل رہی ہے, غالباً سورہ مومنون چل رہی ہے. درس حدیث بھی شروع کرایا گیا ہے یہاں پہ. درس حدیث خاص طور پر اخلاقیات سے متعلق جو احادیث ہے, وہ درس قرآن تو ہر جمعرات کو چلتا ہے, لیکن درس حدیث بھی الٹرنیٹو چہارشنبہ ویڈنسڈے, ہر مہینے کا پہلا اور تیسرا چہارشنبہ مغرب کے بعد, اور وہ بھی مولانا ثابت شمیم صاحب درس حدیث دیتے. تو یہ یونیورسل گائیڈنس سینٹر فار ایجوکیشن کا تعارف تھا. کتابیں بھی پبلش ہوئی ہیں اور آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں تک ہوں گی بھی, جس کے پاس نہ ہو ضرورت پڑنے پر آپ لے سکتی ہیں, خرید سکتی ہیں. اب آئیے ہم آتے ہیں سیشن کے اینڈنگ پوائنٹ پر, کیونکہ اہل ایمان کے لیے ہر اختتام نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. ہماری موت بھی نئی زندگی کا آغاز ثابت ہوتی ہے. مسلمان کے لیے نہ مایوسی ہے اور نہ نا امیدی ہے, کیونکہ نا امیدی اور مایوسی اس کے ایمان کے خلاف ہے, کفر کے درجے تک بھی لے کے جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رب نے فرما رکھا ہے میں ہوں. ہر چیز فنا ہو جائے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی, باقی رہے گی وہی ذات باری تعالی. اس لیے مسلمان کسی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہتا. ہمارے اورینٹیشن کا اختتام بھی ایک نئے آغاز کا باب ثابت ہوگا, اور ہم آپ سے بڑی توقع رکھتے ہیں کہ ایک نئی ہسٹری میں قدم رکھنے کے لیے آپ انشاءاللہ اس کے سنگ بنیاد ثابت ہوں گی. تیار ہیں انشاءاللہ؟ پہلے سیشن میں آپ نے یہ دیکھا کہ بہت ہی مختصری صحیح, لیکن یہ جھلک آپ کے سامنے لائی گئی کہ آپ کا کردار اور مقام کیا ہے. آپ چاہے کسی بھی فیلڈ کی ٹیچر ہوں, چاہے وہ گھر میں کام کرنے والی ہی ہوں, ایک ماں ایک گھر کو سنبھالنے والی خاتون سب سے بڑی ٹیچر ہوا کرتی ہے. اس کا مقام اور معیار کیا ہے یہ آپ کو پتا چلا, اور مثالوں کے ذریعے سے بات پتا چلی کہ آپ جو کچھ بھی پڑھا رہی ہیں, جو کچھ بھی بچوں کو سمجھا رہی ہیں, سب اللہ کا دیا ہوا علم اور قرآن اور حدیث کا علم سمجھا رہی ہیں. مثالوں کے ذریعے سے ہم اس میں کیسے کیسے تبدیلیاں لا سکتے ہیں, کچھ جھلک آپ کے سامنے آئی. اب ہمارے سامنے ہے روڈ اہڈ منصوبہ بندی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر نعمتوں کے بارے میں تم ضرور پوچھے جاؤ گے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. سن لو, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اسے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا, رسپانسبلٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب اس کے مطابق غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں. علامہ اقبال کی ایک نظم پیش کرتے ہیں, پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو ترجمہ مت کروائیے, کیونکہ ترجمے سے اس کا مزہ چلا جاتا ہے. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت, ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا. مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. لیکن آج ہماری سچویشن اور صورتحال کیا ہے؟ کچھوے اور خرگوش کی کہانیاں ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں, لیکن سچویشن کے اعتبار سے ہم کچھوے ہیں, سست ہیں, سو رہے ہیں, غفلت طاری ہے, اور یورپ خرگوش ہے, ایکٹیو ہے, جاگ رہا ہے, بھاگا چلا جا رہا ہے. آج مغرب اپنی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگا چلا جا رہا ہے, اور عالم اسلام سست رفتاری کے باوجود خواب غفلت میں مدہوش ہے. بے علم بھی ہم لوگ ہیں, غفلت بھی ہے طاری, افسوس کہ اندھے بھی ہیں اور سو بھی رہے ہیں. کچھ کھری کھری باتیں ہیں لیکن حقیقت پر ہیں, خون جگر سے نکلنے والی یہ باتیں ہیں, اور ان کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے
کہ السعید من وعظ لغیری، حدیث پاک میں فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، تاریخ پر نظر کر کے اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرے۔ جو تاریخ سے عبرت حاصل کرتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے وہی چلتا ہے، جو چلتا ہے ٹھوکر کھاتا ہے، اور ٹھوکر کھانے والا ہی سنبھلتا ہے، اور جو سنبھلتا ہے دوسروں کو بھی سنبھالتے ہوئے آگے لے کر کے جاتا ہے۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو کہ گھٹنوں کے بل چلے۔ جو یوں ہی سوتا رہتا ہے، لیزے فیئر کی پالیسی اپنائے ہوئے اپنے گھر اور اپنے در میں پڑا رہتا ہے، تو اس کو بھیک بھی دینے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ عقل مند وہ ہے جو نوشتہ دیوار سے سبق حاصل کرے۔ سچویشن جو بنتی چلی آ رہی ہے، ایجوکیشن کے راہ سے جو بے راہ روی اور بے دینی اور شرک اور کفر ہمارے گھروں سے ہوتا ہوا ہمارے دلوں کے اندر جو جگہ جڑ پکڑ رہا ہے، اس نے سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا ہمارے بچے مسلمان نہیں رہ جائیں گے؟ کیا اپنے بچوں کو ہم دین اور ایمان نہیں سکھا پائیں گے؟ اس نے سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا ہمارے بچے اور ہمارے بچوں کے بچے جنازے پر دعائے جنازہ بھی پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے؟ یہ ایجوکیشنل سسٹم نے دکھا دیا، اور جس طرح سے قانون بنا کر کے اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے اوپر زور ڈالا جا رہا ہے، یہ کامیاب ہوتا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ وی آر ناٹ ریڈی، ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک بھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، لیکن اسلام تو ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں نا، ہمارے عمل میں نا، ہمارے گھروں میں نا۔ ابھی وقت ہے سنبھلنے کا، اور اگر وقت پہ جو نہ سنبھلا، آتے ہوئے سیلاب کو دیکھ کر کے اس نے تیاریاں نہ کر لی، اس نے یہ سمجھا کہ سیلاب ادھر جائے گا سیلاب ادھر جائے گا، اور آپس میں کھانے پینے اور عیش و عشرت میں وہ مدہوش رہا، تو سیلاب آئے گا تو نہ غریب دیکھتا ہے، نہ وہ امیر دیکھتا ہے، نہ ظالم دیکھتا ہے، نہ مظلوم دیکھتا ہے، سب کو خش و خاشاک کی طرف سے اڑا لے جاتا ہے، بچتا وہی ہے جو تیاری کرتا ہے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ کیا ہوا تھا اس خوبصورت مسجد قرطبہ کا جو 1100 پلرز کے اوپر قائم تھی؟ کیا ہوا وہ قصر الحمراء اور مدینۃ الزہرا بنا کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے گولڈن ایج دینے والوں کا؟ کیونکہ عوام نے سنبھلنا چھوڑ دیا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر ایسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے اللہ کے بندوں نے، لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ 1 کروڑ کی تعداد 100 سال کے اندر کہاں چلی گئی؟ 50 لاکھ تو چلو تبدیل ہو گئے، مار دیے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، 50 لاکھ کہاں چلے گئے؟ اسپین سے صرف 100 سال کے عرصے کے اندر یہ 50 لاکھ کے 50 لاکھ مرتد ہو کر کے عیسائی بن گئے۔ کیا یہ ہوائیں ہمارے ملک میں نہیں چل رہی ہیں؟ 18 اور 19 اور 20 اور 22 کروڑ کہنے والے ہم لوگ اپنے نفس میں، اپنے ضمیر میں، اپنے گھروں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کون سی نسل ہم پال رہے ہیں، کس نسل کو کیا تربیت دے رہے ہیں۔ عربی کے نام سے مکتبوں کے اندر 2-4 کلمے سکھانے کے بعد یہ امید لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے گھر میں مسلمان پل رہا ہے۔ جب کیکس کٹتے ہیں تب ایمان دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کھانے والی چیز کو منہ میں ڈالا جا رہا ہے یا چہروں پر پوت کر کے ہولی منائی جا رہی ہے۔ وہ قوم کب ترقی کر سکے گی جو قوم اللہ کی نعمتوں کو چہرے کے اوپر پوت کر کے خوشیاں منائے؟ اللہ کا عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جب یہ بھول ہو جاتی ہے تو پھر آنسو گریں تو فرشتے بھی پیروں تلے رونت کے نکل جاتے ہیں۔ یہ آہ اور آنسو عرش پر نہیں جایا کرتے۔ اسپین سے سبق لیجئے کہ کس طرح سے انسٹیٹیوشنز بند کیے گئے، مساجد بند کی گئی، ادارے بند کر دیے گئے، اس کے اثرات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ کس طرح سے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کیا گیا، سینٹر کو چینج کیا گیا، اور جب نظام تعلیم تبدیل ہو جاتا ہے تو نظام تعلیم کی تبدیلی کے بعد نسلیں تبدیل ہو جاتی، جب زبان تبدیل کر دی جاتی ہے تو تہذیب بدل جاتی ہے، اور تعلیمی نظام تبدیل کر دیا جائے تو پورے کے پورے اخلاق اور کردار بدل جاتے ہیں۔ آج ہمارے اخلاق اور کردار یورپ کی سوچ رکھتے ہیں، آج ہمیں ازمس لیتے ہیں تو یورپ کو لیتے ہیں۔ ٹیچرز ڈے ہو جائے تو پھول کا گلدستہ پیش کرتے ہیں، اور باقی جو ہے بچوں کا کردار اتنا بگڑ چکا ہے کہ ٹیچرز کے خلاف باتھ روموں کے اندر گالیاں لکھنے میں انہیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ جس استاد کا مقام اللہ رب العزت نے ایسا دیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو کسی نے ایک علم سکھا دیا تو میں اس کا غلام، چاہے تو مجھے بازار میں بیچ دے، میں بکنے کو تیار ہوں۔
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी बल गुरु आपने गोविंद दियो सिखाए। शिक्षा से सब कुछ होता है, तालीम से सब कुछ होती है कि जुर्रत करता है। एक शायर यहां पे भी कहने में हालांकि इस्लामी निजाम के खिलाफ है, लेकिन समझने के लिए बात बहुत अच्छी है कि अगर खुदा और उस्ताद दोनों एक जगह हाजिर हो जाए तो मैं किसका आदर करूं, किसकी इज्जत करूं। शायर कहता है कि गुरु की इज्जत करो जिसने खुदा को बताया है तुमको। यह मकाम दिया गया था। हम यूरोप के निजाम तालीम को यूं लिए जा रहे हैं, टीचर्स डे, पेरेंट्स डे, चिल्ड्रंस डे, उसके बाद और क्या, ले और दे, बस यही रह गया है हमारे पास। हमारे घरों से ईमान किस तरह से निकल रहा है? क्या आप सवालात बनाइए और इंशाल्लाह हम आगे के सेशंस के अंदर जो प्रैक्टिकल सेशंस होंगे उसमें ये शामिल करेंगे। सवालात बनाइए और अपने रिश्तेदारों में सर्कुलेट कीजिए, कितना जवाब आएगा आपको खुद पता चल जाएगा कि ईमान का लेवल हमारे यहां कितना बचा हुआ है। इसी ईमान पर तो दुनिया का कयाम है कि एक ईमान वाला भी इस दुनिया में बचेगा तो कयामत नहीं आएगी। काशगर हमसे ज्यादा दूर नहीं। एगोर एगोर का जो लफ्ज सुनते ही यही काशगर था। क्या हो रहा है मुसलमान के साथ ये नजर आता है, लेकिन क्या किया मुसलमानों ने ये हम भूल गए हैं। वही किया जो गलतियां हम दोहरा रहे हैं। मर्द दाना से नादा से मर्द दाना तक तुर्की ने भी यही काम किया था। तुर्की ने भी ऐशो इशरत में, कल्चर में, सिविलाइजेशन में पूरा यूरोप कल्चर अख्तियार कर लिया। और अख्तियार करने के बाद एक मर्तबा जब इनकी नींद टूटी तो इदारे बंद हो चुके थे, मस्जिदें बंद हो चुकी थी, एजुकेशनल सिस्टम चेंज हो चुका था। और अकबर इलाहाबादी के कहने के मुताबिक कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जाजा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का। इस जमाने में यही होता था। लेकिन तुर्की जाग गया और जब जागा तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि हमारा सिरा कहां था, कहां से हम टूटे हैं, कहां से कटे हैं। उन्होंने तलाश किया तो वो बूढ़ी पुरानी खवातीन नजर आईं जिनके बाप दादाओं ने उनको दीन सिखाया था। उन खवातीन ने अपने बच्चों को चांद की रोशनी में कुरान पढ़ाया और चांद की रोशनी में कुरान पढ़ाया और इतनी तरबियत हुई कि आइंदा आने वाले 40 सालों के अंदर ऐसे हुफ्फाज तैयार हुए जो इकोनॉमिस्ट बने, पॉलिटिशियंस बने। उर्दुगान, तैयब उर्दुगान उनमें से एक हैं। कुरान के बेहतरीन कारी हैं। इदारे बंद हो जाने से, मस्जिदें बंद हो जाने से दीन नहीं बंद होता। हां, हमारे दिलों से बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा और अल्लाह किसी और से काम ले लेंगे। इसके लिए आपका किरदार है, अल्लाह ताला ने आपके लिए मुंतखब किया है। तो गोया आइंदा के लिए हर एक आप में से एक मदरसा है, एक इदारा है। और किसी से उम्मीद मत लगाइएगा। ये अरब की जो हालत चल रही है, आप अखबारात में पढ़ रहे हैं कि जहां पर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जजीरतुल अरब में जब तक बाकायदा बुत परस्ती का आगाज ना हो जाए उस वक्त तक क़यामत बर्पा ना होगी। कितनी बड़ी इबादत खाना तामीर किया गया। न्यूम सिटी के नाम से क्या मंसूबा चल रहा है। कतर के अंदर जो पोर्क शॉपिंग मॉल तैयार किया गया है वो क्या बता रहा है हमको वहां से भी नहीं मिलना है। और दीन अरब का और कतर का और सऊदी अरब का मोहताज नहीं है। अल्लाह किसी के भी मोहताज नहीं है। लेकिन अल्लाह ने ये नेमत दी है, उस नेमत को बचाने के लिए हम में से हर एक जिस नबी का वारिस अगर है तो नबी की विरासत की जिम्मेदारी है कि अपने उन्वान पर रहते हुए बेस को अगर हम समझ लें तो हम अपनी नस्लों को और आने वाले 10-10 बच्चों को बचा सकते। 100 यहां पर हैं, अगर 100 मेहनत कर ले तो क्या 1000 बच्चे बचेंगे? नहीं बचेंगे। आसान है बहुत। कदम उठाना हमारा मुश्किल साबित हो रहा है, इसलिए कि हमने अपने आप को इतनी बंदिशों में बांध रखा है कि उसमें से करवटें लेना हमें मुश्किल हो रहा है। निकलिए उन बंदिशों में, निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। उसका एक ही इलाज है, खानगी मदरसे, होम स्कूलिंग। आज होम स्कूलिंग और खानगी मदरसों की सख्त जरूरत है। ट्यूटी केयर के नाम से, ट्यूशन हाउसेस के नाम से कुछ नहीं, 8-8, 10-10 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनान इस्लाम से कहा था हमारे 10 बच्चों को पढ़ा दो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हम तो हमदर्दान इस्लाम है और आशिकान रसूल हैं, क्या हम 10 बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? क्या हम 10 बच्चों को कलमा नहीं सिखा सकते? क्या अखलाक नहीं सिखा सकते? क्या उनका ट्यूशन के लिए बुला करके 1 घंटे के लिए ट्यूशन के लिए बुलाएं, फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, जैसे इन हजरात ने मिसालें दी हैं, वो मिसालें दे करके हम उनको आगे नहीं बढ़ा सकते? कौन सा सिलेबस क्लैश करता है इसके लिए? कौन मैनेजमेंट हमको रोकता है? वहां तो मैनेजमेंट रोक सकता है कि नहीं आपको पोर्शन पूरा करना है, ये मत करो वो मत करो। घर में कौन रोकेगा? अभी
حالات اتنے خراب نہیں ہوئے کہ یہ حالت پیدا ہو، اور اللہ کرے یہ حالت پیدا نہ ہو. ہماری محنتیں شروع ہو جانا چاہیے، اور ابھی ہم نہیں سوچ رہے ہیں ہوم اسکولنگ کے بارے میں، نہیں سوچ رہے ہیں. اور ہوم اسکولنگ کیا ہے، ایک مثال دیتے ہوئے آگے بڑھتے. ایک جرنلسٹ ہیں پڑوس ملک کے، انہوں نے پوری دنیا کے ایسے اداروں کا اور ایسے علاقوں کا دورہ کیا ہے جہاں پر گزشتہ 100-150 سال سے یا 400 سال 500 سال سے اسلام اور اسلامی سسٹم بالکل ختم کر دیا گیا. اور انہوں نے لائیو اسلام کے نام سے کتاب لکھی، اس میں کیسز لکھے کہ ایسے علاقوں کے اندر اسلام کیسے زندہ رہا. ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ سوویت یونین سے کٹ کر کے الگ ہونے والے ملکوں کو دورہ کر رہے تھے، تو ایسے علاقے میں پہنچے جہاں پر اسلام اور اسلامی نظام کا نام لینا ہی جرم تھا. اب حالات تھوڑے بہتر ہوئے. گاؤں اور کھیڑے میں پہنچے اور دیکھا کہ ایک صاحب پورے اسلامی لباس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ پہنچے اور جا کر کے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے لباس پہن رکھا ہے کیا واقعی آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں الحمدللہ، اللہ کا فضل اور ساری چیزیں آتی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس علاقے کے اندر کیسے یہ چیزیں آپ زندہ رکھ سکے؟ غور سے سنیے گا. انہوں نے جواب دینے سے پہلے جو بچے آس پاس کھیل رہے تھے ان کو بلایا اور کہا ان بچوں میں سے کسی سے سوال کیجئے آپ. تو انہوں نے کہا، ایک بچے سے کہا سورۃ الفاتحہ سناؤ، اور وہ بچہ کیا پیارے لہجے میں سورۃ الفاتحہ سنائے، دنگ رہ گئے. پھر انہوں نے اسلامی سوالات کیا، بچے فٹ جواب دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مسجدیں بند ہیں، ادارے نہیں ہیں، یہاں پر مکتب نہیں ہے، پھر بھی آپ لوگ کیسے یہ کام کر سکے؟ تو انہوں نے کہا جناب بہت دنوں تک ہم لوگ نئی تہذیب کے دلدادہ ہو کر کے بڑے خوش رہے، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ ہم غلط چلے گئے. جب اندازہ ہوا تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، میلوں چلے جاتے تھے، کوئی پڑھانے والا بتانے والا نہیں ملتا تھا، اور قانون ایسا تھا کہ بنا نہیں سکتے تھے. تلاش یہ ہوئی کہ گھروں کی خواتین میں دیکھو کوئی ہے. تب یاد آیا کہ ہاں فلاں دادی جو تھی وہ کچھ بتایا کرتی تھی. ایسی خواتین کو تلاشا گیا اور ان خواتین کو لیا گیا اور لے کر کے بچوں کو پہلے سلانے کا اہتمام کیا گیا، اور رات میں چاند کی روشنی میں، موم بتی کی روشنی میں بچوں کو دین پڑھایا گیا. ان خواتین کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بچے یہ دین کے نام پہ آگے بڑھے ہیں، اور یہ اخلاق اور کردار لے کر کے جب سوسائٹی کے اندر گئے ہیں تو ان کے اخلاق اور کردار سے چینجز آ رہے ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں. کتنا بڑا کردار ہے، اور نہ سمجھے تو کتنا مشکل کردار ہے، اور سمجھ گئے تو کتنا آسان کردار ہے. اس کردار کا نام کیا ہے؟ ہوم اسکولنگ. یہی آج انشاءاللہ یہاں سے نقطہ آغاز اس کا ثابت ہوگا. شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے ہاتھ و پیر بن جائیں انشاءاللہ. اب خانگی مدرسہ کیا ہے؟ اس ورکشاپ کے ذریعے سے اس خانگی مدرسے کا ہوم اسکولنگ کا جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے اس کو ہم نے C+C=S کے نام سے دیا ہے، کیریکٹر، کیریئر اینڈ سکسیشن. کیریکٹر کو اچھا کرو، کیریئر کے ذریعے سے معاشرے کے اندر کامیابی پیدا کرو. اور کیریکٹر کیا ہے؟ طہارت، ایمان، اسلام اور اخلاق سے شروع ہوگا. ان کا کمبینیشن ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر کیریئر میں کہ ہمارا بچہ میڈیکل کے اندر بھی جائے تو وہی اخلاق اور کردار لے کر کے جائے جس کی مثال آپ کو دی گئی پہلے سیشن کے اندر، کہ ہمارا بچہ وہاں اپنا نام پیدا کرے. آج ڈاکٹروں سے بڑی محبت بھی ہے اور ڈاکٹروں سے بڑا ڈر بھی لگتا ہے. لیکن کوئی ڈاکٹر اگر ہم گئے علاج کے لیے، اس نے پلٹ کر کے رات میں فون کر لیا تو کتنی خوشی ہوگی کہ ارے فلاں ڈاکٹر نے مجھے فون کیا تھا. آج ڈاکٹر جاوید نعیم صاحب کا ہم لوگ بہت نام لیتے ہیں، کسی بھی معاملہ ہو تو مشورہ کرنے جاتے. ہمارے تو بہت زیادہ تجربات ہیں، پیش کرنے کے لیے آئیں گے تو دن گزر جائے گا. ان سے مشورہ کرو تو اتنا آسان کر دیتے ہیں چیزوں کو کہ آدھا مرض ویسے ہی دور ہو جاتا ہے. ایسے ڈاکٹر اگر محبت کے ساتھ کہہ دے کہ ابھی نہیں اللہ کا فضل ہوگا اور فون کر دے، اس پر سے اگر کوئی ڈاکٹر آ جائے پوچھنے کے لیے گھر پہ کہ آپ کیسے ہیں تو پوری سوسائٹی دوڑ پڑے گی اور غیر مسلمی تو پیر پڑنے لگتے ہیں. اس طرح سے کیریکٹر کو اس طرح بنایا جائے کہ کیریئر کو لے کر کے وہ آگے بڑھیں اور سوسائٹی کے اندر چینج ایجنٹ کی حیثیت سے ہر میدان میں، چاہے انجینئرنگ کا میدان ہو، سول کا میدان ہو، جائیں. اس کی ٹریننگ اور اس کا مزاج بنانے کے لیے بھی خانگی مدرسوں کی اہمیت ہے. اور خانگی مدرسوں کو کیسے چلایا جاتا ہے اس کا آگے آپ کو ہم تعارف کراتے ہیں. فار ہوم، یہ خانگی مدرسے کس کے لیے؟ آل مسلم ٹیچرز ٹیچنگ دینیات اور اکیڈمکس ان اسکول. یہاں پہ دینیات کا لفظ ہم نے چلتے ہوئے اس میں استعمال کیا ہے، اکیڈمکس دنیا کے معنی میں نہیں استعمال کیا ہم نے.
یعنی مکتب جو لوگ جو ٹیچرز پڑھاتی ان کے لیے بھی، آپ تمام کے لیے بھی. مکتب پڑھانے والوں کے لیے کیا ہے؟ مکتب پڑھانے میں یہ جو عناوین ہے، جیسے اب ہمارا عنوان پورا دینیات کا عنوان ہے، یعنی ہمارا قرآن اور حدیث، فقہ اور اسلامی ایتھکس اس کا عنوان ہے. لیکن ہم سائنس سے مثالیں دیتے ہیں نا، مینجمنٹ سے مثالیں ہم دیتے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ ہمیں سائنس ہم نے پڑھا، ہم نے سائنس اسکول میں کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، کچھ نہیں پڑھا ہے سائنس. ہم نے مدرسے میں انگلش بھی ہم نے نہیں پڑھی ہے، کچھ بھی نہیں سیکھا مدرسے کے اندر سوائے دین کے. لیکن الحمدللہ دارالعلوم اور اس کے بعد تربیت جو ہو گئی تو ہر میدان کی کچھ نہ کچھ مثالیں ہم اس میں لا کر کے فٹ کر سکتے. تو اس طرح سے مکاتب چلانے والی جو خواتین معلمات معلمین ہیں، ان کو اگر ایسی تربیت دے دی جائے تو بچوں کے اخلاق اور کردار ان کے اور ٹیوشن دے کر کے ان کو بہت ڈیولپ کر سکتی. اور آپ لوگوں کے پاس فن ہے. ڈاکٹر نعیم اللہ شریف صاحب، انہوں نے مدرسے کے اندر کبھی داخلہ نہیں لیا لیکن قرآن کی تفسیر کی یا نہیں کی؟ پروفیسر ریاض احمد صاحب نے مدرسے میں باقاعدہ داخلہ نہیں لیا لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار کرایا یا نہیں شمار کرایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس علم کے مطابق قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا انہوں نے. تو آپ لوگوں کو اگر اس چیز کی ٹریننگ دے دی جائے تو آپ اپنے اپنے سبجیکٹ کے اندر اس طرح کا سسٹم چلا سکتی ہے. تو نمبر 1 آل مسلم ٹیچرز. نمبر 2 ہوز رننگ مکتب مدرسہ ایٹ ہوم. یہ لوگ تو باقاعدہ مکتب مدرسہ ہے، 10-20 بچے بچیاں ان کے پاس پڑھ رہے ہیں، ایک بڑا سرمایہ ان کے پاس. ارے ایک بچہ بھی ہم سے اگر سیکھ کر کے مسلمان ہو جائے گا تو انشاءاللہ امید اللہ مغفرت کر دیں گے. تو 10-20 بچے ہیں، ان کو تو اور زیادہ سیکھنا چاہیے. جیسا ڈاکٹر نعیم اللہ شریف صاحب نے فرمایا کہ سیکھنا اور سکھانا، تو پہلے سیکھنا. نمبر 3 سب سے امپورٹنٹ جی، اس پیغام میں آپ میں سے جو لوگ ہیں وہ بھی سنیے اور جو نہیں آ سکی ان کو بھی بتائیے، کیونکہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم لوگ شاید زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکے. الحمدللہ اللہ کا شکر کہ آپ لوگ آئیں کیونکہ آپ کے اندر شوق ہے. لیکن بہت ساری مائیں اور بہنیں گھروں میں ہیں جو باقاعدہ ٹیچر تھیں، لیکن گھر میں قربانی دینے کی وجہ سے انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے. تو کیا ان کو ایسے قربان کر دیں گے ہم؟ ان کے ٹیلنٹ کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے. تو اس ہوم اسکولنگ کانسیپٹ کے اندر ہوم میکر ویمنس ہو ہیز بیسک نالج آف قرآن، اردو اور انگلش، جو قرآن اردو اور انگلش کی بیسک نالج بھی ہے ان کو لا کر کے ٹرین کر دیا جائے تو یہ عورتیں ہم اور آپ سے زیادہ مفید ثابت ہوں گی. تو یہ والا پوائنٹ ذرا بہت اہتمام کے ساتھ یاد رکھیے گا. جب وہ فیڈ بیک فارم دیں گے تو اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں. نمبر 3 ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ ریکوائرمنٹس میں بہت بڑی فیس ہے اور وہ فیس یہ ہے کہ نالج آف بیسک اسلامک اسٹڈیز، نالج آف اردو اور انگلش، اور نمبر 3 سنسیئرٹی اینڈ پنکچوالٹی. بس اتنا ہی چاہیے ہم کو، اور کوئی فیس نہیں چاہیے، اس میں کوئی پیسہ نہیں چاہیے آپ کی طرف سے. وقت چاہیے آپ کا اخلاص چاہیے اور تھوڑی سی آپ کو نالج ہونی چاہیے، کیونکہ اگر بیسک اسلامک نالج نہیں رہی تو ٹیچنگ ٹریننگ دینا ہے نا، آپ کو پڑھانا تو نہیں ہے نا. تو بیسک رہے گی تو اس کے اوپر امپروومنٹ ہم لوگ کرتے چلے جائیں گے. کورس میتھڈ کیا ہوگا؟ ڈیجیٹل اینڈ ایکچوئل ہوگا. ورچوئل نہیں ہوگا، آن لائن نہیں ہوگا، ایکچوئل ہوگا، سامنے سامنے ہوگا. ڈیجیٹل مٹیریلز زیادہ یوز کیے جائیں گے، لیپ ٹاپ سے، پاور پوائنٹ سے. پھر ٹریننگ، انٹریکشن اینڈ پروجیکٹس. ٹریننگ دی جائے گی، انٹریکشن ہوگا اور پروجیکٹس دیے جائیں گے. لیکن پروجیکٹ اتنے ہی فریم میں دیے جائیں گے جو آپ کی لمٹ کے اندر ہی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب کہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں آپ کے اوپر ڈال دیں پھر دوسری چیزوں میں آپ مصروف نہ ہونے پائیں. تو اتنا ہی دیا جائے گا. پھر گروپ ڈسکشن ایکچوئل اینڈ ورچوئل. گروپ ڈسکشن جو ہوگا وہ ایکچوئل بھی ہوگا، ورچوئل بھی ہوگا، یعنی یہاں پر جو ٹائم ہوگا اس کے اندر بھی، اور کچھ جو گروپ بنائے جائیں گے چھوٹے چھوٹے تو ان کے واٹس ایپ گروپ بنا کر کے ان کو دے دیا جائے گا کہ آپس میں یہ ڈسکشن کر کے یہ پروجیکٹ پورا کر کے یہ لے کر کے آئیں. تو کورس میتھڈ یہ ہوگا. ڈیوریشن کیا ہے؟ اتنا بڑا کام کرنا ہے تو اس کے واسطے اتنا 2 دن 4 دن یا ایک ورکشاپ میں تو نہیں ہوتا یہ، کیونکہ آپ نے یہ سنا ہوگا نیم حکیم، لیکن یہ تو نہیں سنا ہے کہ نیم ملا خطرہ ایمان. جی ہاں، نیم حکیم، آدھا ڈاکٹر تو جان لے سکتا ہے لیکن آدھا، جس کو کہتے ہیں نا کچرا، آدھا مولوی جو ہے ایمان لے سکتا ہے. بھائی خود نہیں جانے گا تو دوسروں کو کیا بتائے گا وہ؟ تو پکا ہونا چاہیے، کچا نہیں ہونا چاہیے. تو 1-2 دن میں نہیں ہوگا. 100 days with certificate and incentives. اور 100 days کیسے پورے کیے جائیں گے اس کو دیکھیے. 4 working days in a week, Monday to Thursday. پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات. ٹائم کیا ہے؟
4 PM to 5:30 PM, हर दिन सिर्फ 1.5 घंटा चाहिए। किस वास्ते? पूरे निजाम की तब्दीली के वास्ते। याद रखिएगा एक बात, ये जितना भी नजर आ रहा है मजालिम, जुल्म, दास्तानें, ये सारी की सारी दास्तान इस बात को बता रही हैं कि इस्लाम जिंदा होकर के पूरी दुनिया को लीड करने जा रहा है। ये दावा है और ये चैलेंज है, क्योंकि तुम जितना भी जोर लगा लो, रब्बे कायनात है, वो सबको मौका देता है। वो किसी को ऐसा नहीं छोड़ेगा कि कल कयामत में खड़ा होकर के कह सके कि ऐ मेरे रब, मैंने ये चाहा था, तूने मुझे मौका नहीं दिया। अल्लाह के यहां कोई जवाब नहीं दे सकेगा। अल्लाह सबको मौका देंगे, कर लो जितना करना है कर लो, उसके बाद मेरा ही निजाम रहेगा। ये जितना भी नजर आ रहा है, तो मुमकिन है कि लीडरशिप मैसूर में पैदा होने की खातिर आप लोगों से अल्लाह तबारक व तआला काम ले लें, और इसके वास्ते हफ्ते में 4 दिन 1.5 घंटा इस्तेमाल करना कौन सा मुश्किल है। शेड्यूल इस तरह से बनाया गया कि बहुत सारी टीचर्स भी इसके अंदर एडमिशन ले सकती हैं। और कैसे इसको पूरा करेंगे हम लोग? 80 डेज बिफोर रमजान, रमजान से पहले पहले 80 दिन की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। 20 डेज आफ्टर रमजान, यानी ईद के बाद 20 डेज जो हमारा इंटर्नशिप की तरीके से होगा। एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट ही है। 80 दिन जो है रमजान से पहले, और कोर्स विल स्टार्ट इंशाअल्लाह फ्रॉम 14 नवंबर मंडे 2022। 14 नवंबर से इंशाअल्लाह हम लोग ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अचीवमेंट क्या होगा? ऑल कोर्स विल बी फ्री ऑफ कास्ट, आपका पैसा नहीं चाहिए इसमें। ऑल ट्रेनिंग मटेरियल्स विल बी फ्री, सॉफ्ट कॉपी में आपको तमाम ट्रेनिंग मटेरियल फ्री दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कुछ अगर प्रिंट आउट वगैरह की भी जरूरत पड़ी तो दिया जाएगा, लेकिन जितना भी हम ट्रेनिंग करेंगे पावर पॉइंट की शक्ल में रहेंगी चीजें, सारी की सारी चीजें आपको दे देंगे। फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन होम स्कूलिंग के नाम से बाकायदा यूनिवर्सल गाइडेंस सेंटर फॉर एजुकेशन की तरफ से आपको दिया जाएगा, और आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर अवार्ड भी दिए जाएंगे। और यहां न दिया जाए तो इखलास की बुनियाद पर अल्लाह ऐसा अवार्ड देंगे आपको कि दूसरों को रश्क होगा कि काश मैं सब छोड़ करके इसी में क्यों न लग गई। आपने हदीस सुनी होगी कि हाफिज कुरान से क्या कहा जाएगा? हाफिज कुरान से क्या कहा जाएगा कयामत के दिन? पढ़ता जा, चढ़ता जा, जहां आखिरी आयत होगी तेरा मकाम होगा। हदीस से यह मफहूम भी साबित होता है कि नाज़िर कुरान वाले को भी कहा जाएगा। शर्त यह है कि उसमें लग जाए इस नियत के साथ, मुझे अल्लाह मौका नहीं मिला कि मैं कुरान हिफ्ज कर सकूं, अल्लाह मुझे समझा दे, मैं पढ़ता हूं, और हिम्मत करेगा तो यह बात भी सामने आती है कि एक आदमी फरफर पढ़ता है तो उसको 1 सवाब मिलता है, एक आदमी हिम्मत करके नहीं मालूम हौसला करके अटक अटक के पढ़ता है तो उसको 2 सवाब मिलता है। इससे बड़ी हदीस सुनाए? हाफिज को तो कहा जाएगा पढ़ता जा, चढ़ता जा, लेकिन हाफिज कितना भी ऊंचा पहुंचेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम तक पहुंच सकता है? आलिम बाअमल को कहा जाएगा कि रसूलुल्लाह के पड़ोस में रहो जाके। आलिम बाअमल कहां रहेगा? भाई वारिस अपने वारिसी के पास रहेगा ना। तो हम किसके वारिस हैं? आप नहीं हैं? है ना? भूल तो नहीं गई ना? तो फिर अपने वारिस के पास ही तो रहेंगे। अल्लाह ताला छोड़ देंगे क्या हमको? हमारे नबी छोड़ देंगे क्या? अरे हमारे आका ने कह दिया कि मेरा बस बेड़ा पार। कब कहेंगे? 2-4 को जब सिखाएंगे हम तब। तो अवार्ड्स, इंसेंटिव्स, सेंटर कुछ इंसेंटिव्स भी देने की कोशिश करेगा। इसके बाद इंशाअल्लाह जब हमारे 80 डेज पूरे होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लान चल रहा है और काफी लोग भी साथ देने को तैयार हैं कि कुछ हम लोग पहले मॉडल सेंटर्स कायम करेंगे। 2-4 मॉडल सेंटर्स हमारे कायम हो गए, 4 का टारगेट है इंशाअल्लाह, 2 तो अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है और उसके कुछ खर्च भी हैं। अगर आपको तफसील चाहिए होगी तो प्रोफेसर साहब से मालूम कीजिएगा। 4 सेंटर हमारे बन गए। 4 सेंटर में क्या, एक सेंटर में सिर्फ 10 बच्चियां या 10 बच्चे होने चाहिए। हम जगह नहीं देंगे, हम उस समय कोई दखल नहीं करेंगे। आपका ट्यूशन सेंटर चलता हो, आपका मकतब चलता हो, उसके चलाने के निजाम में हम कोई दखल नहीं करेंगे। अगर आपको उसको खानगी होम स्कूलिंग के तहत चलाना होगा तो हम हेल्प करेंगे मटेरियल से, ट्रेनिंग से, निगरानी से, और उसके लिए कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। हफ्ते में 2 दिन या 4 दिन पढ़ाने का, बस पूरा हफ्ता भी नहीं चाहिए हमको, 4 दिन पढ़ाने का कुछ इंसेंटिव, 2000 हो जाए, 4000 हो जाए, जो भी हो जाए, ये बाकायदा इंसेंटिव यहां से दिया जाएगा और निगरानी रखी जाएगी। बच्चों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। उसमें जो जरूरतमंद बच्चे हों तो कमेटी हो सकता है कि लोगों से बात करके कुछ आगे बढ़ाने के लिए भी मौका दे, उन बच्चों को यहां बुला करके मोटिवेट भी किया जाएगा। इस तरह से एक हम जो है आपस में इत्तेहाद की तरह से बनाएंगे और फाइनेंशियल हेल्प टू रन
ہوم اسکولز فار سلیکٹڈ ممبرس، جن کا یہاں سے انتخاب ہوگا ان کے لیے یہ اچیومنٹ ہوگا. اب فضا جاگی، زمین و آسماں جاگے، سحر جاگی، مگر خود سو گیا تھک کر نقیب کارواں میرا. امید تو ہے کہ آپ تھکی نہیں ہوں گی، سوئی تو نہیں. اٹ از یور ٹرن، یہ آپ کی باری اب ہے. اب آپ کے ہاتھوں یہ فیڈ بیک فارم پہنچایا جا رہا ہے. فیڈ بیک فارم پہنچایا جا رہا ہے. کیسے اس کو فل اپ کرنا ہے ہم اس کو یہاں پر دکھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں. بہت زیادہ اس کو رچ نہیں بنایا گیا ہے کہ فارم بھرتے بھرتے ہاتھ دکھ جائے، کیونکہ لکھنے کی عادت اب ختم ہو چکی ہے. ہاں ٹیچرز کی باقی ہے، خاص طور پر ہائی اسکول اس کے نیچے کی ہوم ورک چیک کرتے کرتے عادت باقی ہے، ورنہ لوگ تو پین بھی بھول چکے ہیں اب. تو بہت زیادہ نہیں دیا گیا، صرف ہاتھ میں رکھیے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب شکریہ ادا کرتے ہوئے ذرا شکریہ سن لیجیے، اس کے بعد جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونیورسل گائیڈنس سینٹر کی جانب سے سب سے پہلے ہمارے اس ادارے کے سیکریٹری جناب نور احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے یہ ورکشاپ کا انتظام کیا اور لوگوں کو کچھ حاصل کرنے کے طور پر کچھ راستے نکال کر دیے. ان لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد ڈاکٹر حاذق صاحب، مولانا حاذق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے شروع سے آخر تک آپ لوگوں کی رہنمائی کی ہے اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے، امید ہے. اور اس کے بعد پروفیسر ریاض احمد صاحب، چونکہ وہ یہاں سے رخصت کر گئے ہی، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا تھا مگر دیر سے ہی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اپنی معلومات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اور اس کے ساتھ ڈاکٹر نعیم اللہ شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی نالج کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا اور کس طرح سے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں. اور اسی طرح سارے اساتذہ کرام جو یہاں پر جمع ہوئے، ان سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسرے احباب جو یہاں پر اس ورکشاپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. پروگرام ختم ہوتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی و آلہ و اصحابہ اجمعین. جزاک